قومی سلامتی کے حوالے سے اہم قانون سازی، انسداد دہشت گردی اور سلامتی کونسل ترمیمی بل 2020 قومی اسمبلی اور سینٹ سے اتفاق رائے سے منظور۔ حزب اختلاف کی 2 ترامیم بھی شامل۔ اپوزیشن ساتھ نہ بھی دیتی تو مشترکہ اجلاس میں بل منظور کرا لیتے۔ کسی بلیک میلنگ میں آئیں گے، نہ ہی این آر او دیں گے۔ تحریک انصاف اپنے منشور سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ وزیر اعظم کا پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب، حزب اختلاف کو ٹف ٹائم دیا جائے، ارکان کو ہدایت۔ یہ این آر او کہہ کے اصل این آر او کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ تو کے آر او تھا، وہ تو کلبھوشن ریکنسیلیشن آرڈیننس تھا جو انہوں نے پیش کیا ہے ہاؤس میں۔ اس طریقے سے آج ہمارا نیشنل اسمبلی نے، اسپیکر نے اپنے رول ادا کیا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں کو اس اسپیکر کے خلاف ایک نو کانفیڈنس موشن لے آنا چاہیے۔ فاطف کا نام لے کے وہ پاکستان کے شہری کو کسی ایک بیوروکریٹ کے کہنے پہ ایک مسنگ پرسن بنا سکتے ہیں تو میں کبھی یہ اجازت نہیں دے سکتا۔ قانون سازی پر حزب اختلاف کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ہمیں این آر او سنانے والے کلبھوشن اور مافیاز کو این آر او دے چکے۔ مشیروں کی کرپشن کو تحفظ دینے والے عمران خان اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ ایف اے ٹی ایف کے نام پر آمرانہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اپوزیشن کی زبان بند نہیں کی جا سکتی۔ بلاول بھٹو کا اسپیکر پر ذمہ داریاں فراموش کرنے کا الزام، عدم اعتماد لانے پر زور۔ میں پوچھنا چاہوں گا بلاول بھٹو صاحب سے، یہ سرے محل کیسے خریدا گیا؟ اومنی گروپ ہے وہ کیسے بنا؟ وہ فضل الرحمان سے ملیں یا گل رحمان سے ملیں، ان کی سیاسی ساکھ میں کوئی اضافہ ہوگا نہیں۔ وہ لاکھ کوشش کریں ان کو این آر او نہیں ملے گا۔ آپ اپنے جو معاونین ہیں ان سے کہیں کہ اپنے اثاثے ظاہر کریں۔ ان کے پاس ایک چانس ہے کہ جو اے پی سی ہونے والی ہے اس میں سارے مل کے اور یہ اجتماعی طور پہ قوم سے معافی مانگے۔ عمران خان کو عدالت نے صادق اور امین کا ٹائٹل دیا۔ بلاول بتائیں سر محل کیسے خریدا گیا؟ اومنی گروپ کی منی لانڈرنگ کس نے کی؟ شبلی فراز کا سوال، پی پی چیئرمین لاہور میں فضل الرحمان سے ملیں یا گل رحمان سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس، سندھ کے مشیروں کے اثاثے ظاہر کرنے کا مطالبہ، اے پی سی میں اپوزیشن کو نقصان پر اجتماعی معافی مانگنے کا بھی مشورہ۔ آپ نے آج بھارت کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ بھارت چاہتا ہے پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلنا، اور آپ نے کہا ہمارے 100 سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، پاکستان پر ہم متفق ہیں۔ انسداد دہشت گردی اور سلامتی کونسل ترمیمی بل کی منظوری، ثابت ہو گیا کہ ذاتی مفادات ترجیح نہیں۔ سب نے مل کر بھارت کے مذموم عزائم ناکام بنا دیے۔ کوشش ہے گرے سے وائٹ لسٹ میں آ جائیں۔ کلبھوشن کو کوئی رعایت نہیں دی، راتوں رات فرار نہیں ہو سکتا۔ شاہ محمود قریشی کا ایوان میں اظہار خیال۔ حکومت فیٹف کی آڑ میں ایک تیسرا بل بھی پاس کرانا چاہتی تھی جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے خوفناک بل تھا، جس کا نہ آج تک یہ پتہ چل سکا کہ بنایا کس نے ہے، اور خود کہا کہ بعد میں کہ جی یہ فیٹف کا حصہ نہیں ہے۔ پھر بات آئی کہ جی نیب پر بات کر لیں۔ حکومت ایک مسودہ لائی۔ ہم نے کہا جناب یہ مسودہ تو صرف آپ کے اپنے لوگ جو ہیں جو نیب میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسیں گے ان کو این آر او دینے کے لیے ہے۔ حکومت ایف اے ٹی ایف کی آڑ میں تیسرا بل منظور کرانا چاہتی تھی۔ نیب بل کا مسودہ حکومتی ارکان کو این آر او دینے کے لیے تھا۔ شاہد خاقان عباسی کی تنقید، یہ اپنے این آر او کا آرڈیننس پھر لے آئے، واضح کر دیا پارلیمان کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا۔ شہری رحمان کی پریس کانفرنس، اپنی این آر او کا آرڈیننس لے آئے، پھر وہی اپنی این آر او کا آرڈیننس واپس لے آئے جو وہ چاہتے ہیں، اور ہمیں وہ پیش کر دیا۔ ہم نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم مہربانی کریں ہمیں معاف کریں۔ ہم نے ترامیم کر دی ہیں، اسپیشل کمیٹی میں کر دی ہیں۔ ہم نے ان سے واضح طور پر کہہ دیا ہے پارلیمان کا غلط استعمال نہ کریں۔ ویسے تو حقارت سے ٹریٹ کرتے ہیں پارلیمان کو،
कुछ नहीं समझते। कुलभूषण के लिए कानूनी नुमाइंदे के तकर्रुर की हुकूमती दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 अगस्त को केस सुनेगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में बेंच तश्कील। दोहरी शहरियत पर वजीर आजम का मुआविन खुसूसी नाअहल नहीं हो सकता। हुब्बुल वतनी पर शक भी नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुआविनीन को ओहदों से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद। वजीर आजम आवाम को जवाबदेह हैं, अकेले रियासत का निज़ाम नहीं चला सकते। मुआविनीन की तादाद पर भी कोई पाबंदी नहीं। फैसले का मतन। बगैर जवाज और दलील सदर आरिफ अलवी को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद। पिटिशनर को 10,000 रुपए जुर्माना। गैर संजीदा दरख्वास्तें दायर करके साइलिन की हक तलफी और अदालत का वक्त ज़ाया किया गया। रिमार्क्स। ए अल्लाह हम हाजिर हैं। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा। दुनिया पर मुश्किलात अल्लाह की तरफ से इम्तिहान। अकीदा होना चाहिए अल्लाह ही वबा से निजात अता फरमाएगा। बीमारी फैल जाए तो इंसान को दूसरे इलाके में नहीं जाना चाहिए। सीधे रास्ते पर चलने वाले के लिए निजात है। मस्जिद निमरा से खुतबा हज। अरफात में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। महदूद हुज्जाज किराम की मुज़दलिफ़ा आमद। हुज्जाज किराम सारी रात खुले मैदान में गुजारेंगे। सुबह सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी। कोरोना के बायस खुसूसी इक़दामात। 34 माह के दौरान नैब की कारकर्दगी पहले से ज्यादा बेहतर। कारकर्दगी की शरह दीगर ममालिक से बहुत अच्छी है। अब तक बदउनवान अनासिर से 466 अरब रुपए रिकवर किए। चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान सुहेल मुजफ्फर। तोशाखाना रेफरेंस। नैब का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की गाड़ियां कब्जे में लेने का फैसला। मिल्कियत भी मुंजमद। एहतसाब अदालत का तमाम गाड़ियों का रिकॉर्ड 5 अगस्त को पेश करने का हुक्म। ठट्ठा वाटर सप्लाई ठेकों के रेफरेंस में भी फर्द जुर्म चैलेंज। रेफरेंस खारिज करके बरी किया जाए। आसिफ अली जरदारी की इस्तदा। साबिक सदर की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। हालिया बारिशों के बायस कराची की सूरत हाल अबतर। सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज को तलब कर लिया गया। ISPR। कोरोना के वार जारी। वायरस मजीद 32 जाने ले गया। मुल्क भर में 2,77,402 मरीज। सिंध में 1,20,052। पंजाब में 92,655 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 33,485 और बलूचिस्तान में 11,708 केस। पंजाब में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी। कौम जिस तरह वायरस के खिलाफ खड़ी हुई इसकी मिसाल नहीं मिलती। वजीर आजम और वजीर आला उस्मान बुज़दार का फोकस सेहत है। माजी की हुकूमतों ने शोबा सेहत में कोई काम नहीं किया। यास्मीन राशिद और उस्मान डार की गुफ्तगू। घी की फरोख्त और तैयार करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत और महकमा फूड से आइंदा समात पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आतिर महमूद ने अबू जर सलमान खान नियाजी की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। ईद में सिर्फ एक दिन रह गया। तैयारियां उरूज पर। मवेशी मंडियों में रश। खरीदारों को महंगाई की टक्कर। बुम्बे के मुंह मांगे दाम। शहरी परेशान। व्यापारियों से भावताव। SOPs पर अमल दरामद ना होने के बराबर। ताजल से आया चांद। खूबसूरती में बाकी सब मांद। मुल्तान की मवेशी मंडी में 20 मन वजनी बैल के चर्चे। देखने वालों का रश। कीमत कम कराने की सरतोड़ कोशिशें।
کسی کو بکرا پسند، کسی کو دمبے کی تلاش، موٹے تگڑے بیل بھی توجہ کا مرکز۔ شوبز ستارے قربانی کے جانور خریدنے منڈی پہنچ گئے، پیار سے نام بھی رکھ دیے۔ عید کی آمد منافع خوروں نے چھرا پکڑ لیا۔ سبزیاں پھل پہنچ سے باہر، مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی اضافے کا رجحان، ملاوٹ مافیا بھی سرگرم، مٹھائیوں اور مشروبات میں 2 نمبری۔ پی ٹی اے نے پب جی پر عائد پابندی ہٹا دی۔ اسلام آباد میں گیم انتظامیہ کی پی ٹی اے حکام سے ملاقات، تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ اور انگلینڈ میں قومی کرکٹرز کا 5 اگست سے امتحان، کپتان اظہر علی کا اچھی کارکردگی پر اطمینان، لیجنڈری جہانگیر خان، شہباز سینئر، احسام الحق، محمد آصف، انعام بٹ اور کرن خان کی جانب سے نیک تمناؤں کا اظہار۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.